السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیم ٹی وی آفیشیل۔ میں شرافت علی مون ہوں۔ آج میں موجود ہوں کھڈیاں کے اس گھرانے میں جس کی خبر آج سے چند دن پہلے یعنی کہ رمضان میں آپ نے سنی تھی کہ ایک احسان نامی نوجوان کو دن دہاڑے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تنازع کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی معمولی سی رقم ہے جس کے اوپر جھگڑا ہوا اور جو قاتل تھا وہ طیش میں آ کر اس نے قتل کر دیا۔ ان کے بھائی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ معاملہ جہاں تک ہائی لائٹ ہوا تھا، پنجاب اسمبلی میں اس کا ذکر ہوا تھا، علاقہ بھر میں اس کا ایک بہت غم کا ایک سما چھایا ہوا تھا جس میں لوگوں نے اپنے غم کا اور غصے کا اظہار کیا تھا اور سیاسی شخصیات تک بھی اپروچ کی تھی۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، لواحقین کی داد رسی کی گئی ہے یا نہیں، اور جو پولیس کی کارکردگی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ میرے ساتھ ان کے بھائی موجود ہیں، عمران صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عمران بھائی، سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ جو قاتل تھا وہ گرفتار ہو چکا ہے؟ ہاں جی، وہ پیش ہو گیا، گرفتار ہو گیا تھا۔ جی اور کچھ باقی ساتھی بھی تھے جیسے کہ وہ ویڈیو میں بھی دیکھا جاتا تھا کہ وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں؟ نہیں سر، وہ ان کی عبوری ضمانتیں ہوئی ہیں، تو وہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ابھی تک ابھی تاریخ نہیں ڈل گئی ہے، تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں تفتیش مکمل کر کے تو انشاءاللہ ان کو گرفتار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ایک اور سوال رکھتا ہوں کہ ایک خاتون کا بتایا جا رہا تھا کیونکہ ان کو فائر لگا تھا، تو کیا فائر لگنے والی جو خاتون تھی وہ زندہ ہیں یا کہ وہ بھی قتل ہو چکی تھیں؟ نہیں، وہ زندہ ہے، اس کے بازو جو ہے نا وہ کٹ گیا ہے، باقی وہ زندہ ہے ابھی، وہ نہیں قتل ہوئی، وہ نہیں فوت ہوئی، تو وہ زندہ ہے ابھی۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا کہ جو پولیس کی کارکردگی ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا معاملہ نہیں ہے، 302 کا معاملہ ہے، تو پولیس نے آپ کے ساتھ کیا کوآپریٹ کیا؟ کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ جی فی الحال ابھی تک تو ہم مطمئن ہیں، پولیس جو ہے نا کارکردگی ان کی بہتر ہے، تو تفتیش جاری ہے، تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جو ہے نا ہمیں انصاف ملے گا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کے معاملے کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا پنجاب اسمبلی تک اور وہاں پہ ڈی پی او کو بھی بلوایا گیا تھا، ایس ایچ او تک اپروچ کی گئی تھی جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، تو کیا اس کا کوئی اثر ہوا ہے؟ جی وہ ڈی پی او صاحب خود ادھر آئے تھے، ایس ایچ او صاحب خود آئے تھے، ڈی ایس پی صاحب آئے تھے، انہوں نے ہمیں جو ہے نا پورا اعتماد اس چیز پہ اعتماد دلوایا ہے کہ ہم انشاءاللہ انصاف کریں گے اور آپ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہوا تھا اس میں بہت ساری چہم گوئی ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ سگریٹ لینے پر یہ معاملہ پیش آیا، کوئی کہتے ہیں کہ کچھ لین دین تھا، یہ حقیقت کیا تھی جس وجہ سے یہ سارا معاملہ بنا؟ کیا کوئی دشمنی تھی آپ کی ان کے ساتھ؟ نہیں، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ وہ صبح بھائی نے شاپ کھولی ہے، تو رمضان کا مہینہ تھا، تو صبح وہ آ گیا، اس نے کہا کچھ سامان دے دو، بھائی نے کہا یار پہلے بھی پیسے لینے ہیں، تو لہٰذا رمضان کا مہینہ ہے، صبح میں نے ابھی شاپ کھولی ہے تو میں ابھی نہیں سامان نہیں دوں گا، تو اس بات پہ وہ غصہ ہو گیا، گالم گلوچ کرنا شروع ہو گیا، اور جو ہے نا اپنے بھائی، اس کا باپ، اس کا چاچا، اس کے کزن، وہ سارے آ گئے، اس کو مارنا پیٹنا شروع ہو گیا، گھسیٹنا شروع ہو گیا۔ میں پیچھے بھاگ کے گیا ہوں، ہمیں بھی انہوں نے مارا ہے، میرے ایک بھائی کو سر پہ ڈنڈا مارا، اس کا سر پھٹ گیا، اور پھر اس نے جو بشیر نامی اس نے فائر مارا ہے جو میرے بھائی کو لگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہے جو جابر، اس نے اپنے باپ سے وہ بندوق چھین پہ میرے پہ فائر کیا ہے، جو میرا فوری میں نیچے جھک گیا ہوں، میرے جھکنے کی وجہ سے وہ راہگیر عورت تو اس کو فائر لگا ہے، جس کی وہ ابھی بازو کٹی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسرا مجھے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو قتل کی واردات ہے، یہ جو معاملہ پیش آیا ہے، سننے میں یہ آیا ہے کہ جو جو قاتل ہے ان کے گھر سے کچھ ایسی موٹر سائیکلز اور ایسا سامان برآمد ہوا ہے جو کہ ڈکیٹی شدہ سامان تھا، وہ بھی پولیس کی حراست میں ہے، اور ان سے جانتے ہیں کہ مجھے بتائیے گا جو ان کے گھر سے یہ چیزیں موصول ہوئیں، آپ تک تو کوئی مصدقہ اطلاعات ہوں گی، تو وہ پولیس نے کیا بتایا کہ کیا وہ واقعی چوری کی تھی یا کہ صرف الزام ہے ان کے اوپر؟ نہیں، وہ واقعی چوری کی تھی، وہ ہمیں پتہ چلا ہے، وہ کچھ نامزد ہوئے ہیں، پرچے ہوئے ہیں، وہ چوری کی تھی، ہم نے پتہ کروایا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ بھی انکوائری ہو رہی ہے، اور جو اسلحہ تھا وہ بھی پولیس نے جو ہے نا برآمد کر لیا ان سے۔ ٹھیک ہے، اچھا، مجھے سننے میں یہ بھی آیا تھا، چونکہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احسان میرا بھی دوست تھا، چونکہ ہم ایک شہر کے رہنے والے ہیں، اور اتنا سنجیدہ اور اتنا شریف النفس انسان کہ میں نے آج تک اس کی اونچی آواز نہیں سنی، اس کو دیکھا جم جاتے تھے، اپنا کام کیا، ورک آؤٹ کیا اور واپس آ گئے، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی ایسا دوستانہ کہ جس میں ان کی بیٹھک ہو۔ مجھے بتائیے گا کہ احسان کی شادی سننے میں آیا تھا کہ عید کے فوراً بعد ہے، وہ کب رکھی تھی اور کیا اس کی تیاریاں چل رہی تھیں؟ جی یہ عید کے فوری بعد 1-2 ماہ میں شادی تھی، بلکہ اس دن ہم نے جو ہے نا عید وغیرہ دینے جانا تھا ان کے سسرال پہ، اسی دن شام کو جانا تھا افطاری، جس دن یہ معاملہ سارا پیش آیا؟ جس دن یہ معاملہ پیش آیا اس دن ہمارا جو ہے نا ادھر جانا تھا عید وغیرہ دینے، تو صبح کو یہ معاملہ پیش آ گیا۔ عمر بھائی، یہ ایک بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا دکھ ہے ایک جوان لڑکے کا اس دنیا سے اس طرح سے رخصت ہو جانا کہ اس میں ایک قاتل کا ہاتھ موجود ہو، تو آپ کا ابھی تک جو معاملات ہیں، جس طرح سے سیاسی سپورٹ اور جو آپ کو پولیس کی جانب سے ایک رسپانس ملا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو قتل ہے یقیناً ایک ناحق قتل تھا،
जो एहसान भाई कत्ल हो गए, शहीद ही हुए हैं जी, कत्ल तो हुए हैं लेकिन शहीद हैं वो इंशाल्लाह। रोज़े की हालत में रोज़े की हालत में कत्ल हुए हैं। असल में जो इस केस की नौइयत है वो हमें यकीनदानी तो पूरी हुई थी। मलिक अहमद साहब भी आए थे, मलिक अहमद ख़ान साहब, और बाबा जी भी आए थे, बाबा रशीद अहमद ख़ान भी, उन्होंने यकीनदानी करवाई थी। DPO को भी फ़ोन किया था, उनके मुलज़म भी पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक जो 2 मुलज़म अभी बाकी हैं ना, वो अभी इनकी गिरफ्त में नहीं आए। चाहिए तो ये था कि इसका जो मुलज़म थे इनको जल्द से जल्द इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाता, लेकिन शायद हमारे इदारे इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी उम्मीद बैठे हुए हैं कि कानून के मुताबिक और जो नाहक कत्ल हुआ है, यकीनन अल्लाह का भी फ़ैसला है कि नाहक कत्ल का बदला तो कत्ल ही होता है, लेकिन ये फ़ैसला जो अल्लाह ने कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में चुने होते हैं जिनको इख्तियारात दिए होते हैं। हम कानून से और इदारों से पुरज़ोर अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हम इतनी सख्त नहीं रखते कि हम किसी को कत्ल करें या किसी के पास लड़ाई झगड़े के लिए जाएं। यकीनन हम कानून के ही दायरे में रह के इंसाफ की अपील करते हैं कि ये घर वालों को, जो हमारा भाई था एहसान, बहुत अच्छा और शरीफ आदमी था, यकीनन के इर्द गिर्द के लोग भी उनकी शख्सियत से वाकिफ़ थे, तो अभी तक जो है ना हमें रिस्पांस उस तरह का सामने नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश जो यकीनदानी है वो हमें यही दिलवाई गई है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इसी फैमिली के फ़र्जंद मेरे साथ इस वक्त इब्तिसाम मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इब्तिसाम भाई, वो आपके हमेज थे, एक आपकी उम्र है, जवानी भी एक तरह की है तकरीबन, तो मुझे बताएं कि जो आपकी ईद गुजरी है उनके बगैर वो कैसे गुजरी है? बिल्कुल जी, एहसान हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, शुरू से हम इकट्ठे पढ़े हैं, क्रिकेट खेले हैं। क्रिकेट वो बहुत अच्छी खेलता था, फिर वो जिम का बहुत शौकीन था, तो उसने अपने लिए बहुत मेहनत की, आगे आया, फिर उसने तालीम अच्छी हासिल की, अपने आप को अपनी फैमिली में सबसे अच्छा लड़का था वो। ठीक है, मेहनती आदमी था, समझदार आदमी था, बहुत उसने मेहनत की, लेकिन बहुत मिस किया हमने उसे। अल्लाह पाक उसके लिए दर्जात बुलंद करे, उसकी आखिरत बेहतर करे, हमारी बस दुआ है। और हम सिर्फ ये अपील करते हैं कि हमें जल्द अज जल्द फौरी इंसाफ दिया जाए, इसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं है। हमारे इलाके में जो स्पीकर पंजाब असम्बली है वो यहाँ से इलेक्ट होके गए हैं, और हम पूरी उम्मीद है उनसे कि वो इस मामले में जो इंसाफ लेके देंगे हमें। ठीक है जी, जैसे कि आपने तमाम यहाँ पे जो मुतासरीन हैं और वो भी, और जो लवाहिकीन हैं वो भी, और ख़ानदान के जो बाकी अफराद थे, आपने सबकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना यही है कि हमें इंसाफ की अपील कर रहे हैं, वो इंसाफ लेने के लिए अपनी कोशिशें हैं और कानून के दायरे में रहते हुए वो इंसाफ की अपील कर रहे हैं। यकीनन जिस तरह से स्पीकर पंजाब असम्बली और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने यकीनदानी कराई थी कि हम इस पूरे मामले को अज़ ख़ुद नोटिस लेते हुए इसकी पैरवी करेंगे और यकीनन जो लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ दिलाने में कामयाब होंगे। कहते हैं कि कायनात में किसी एक शख्स का कत्ल करना है ऐसा ही है कि जैसे आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, क्योंकि उसके लिए तो इंसानियत ख़त्म हो चुकी है जिसको कत्ल कर दिया गया। और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने माशरे के अंदर इस चीज़ को परवान चढ़ाया है या चढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं या कि कत्ल की वारदातों में वो मुलव्विस हैं, तो यकीनन उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए SAM TV। अल्लाह हाफ़िज़।